بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی ہدایت کے چراغ۔ حضرت شیخ نجیب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز داستان۔ بغداد کا پس منظر۔ 12ویں صدی کا بغداد وہ شہر جہاں علم کے چراغ روشن تھے، مدارس، خانقاہیں اور علمی محافل میں دین اسلام کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ یہ شہر جہاں ایک طرف دولت و شان و شوکت کا مرکز تھا، وہیں دوسری طرف اللہ کے اولیاء اور عارفین اپنے کردار و عمل سے دلوں کو ہدایت کی روشنی بخش رہے تھے۔ انہی میں ایک روشن ستارہ تھے حضرت شیخ نجیب الدین بغدادی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت اور بندوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ بچپن اور ابتدائی تعلیم۔ حضرت نجیب الدین بغدادی کی ولادت بغداد کے ایک نیک اور دیندار گھرانے میں ہوئی۔ والدین نے شروع سے ہی آپ کو دینی تعلیم اور قرآن کریم کی تربیت دی۔ آپ بچپن ہی سے نیک اور عبادت گزار تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ آپ نے کم عمری میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا اور بغداد کے مشہور علماء سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی ذہانت اور زہد دیکھ کر اساتذہ کہا کرتے تھے، یہ بچہ آگے جا کر زمانے کا امام اور ہدایت کا چراغ بنے گا۔ مرشد کامل سے ملاقات۔ علم کے حصول کے بعد آپ کے دل میں روحانیت اور معرفت الہی کی پیاس مزید بڑھنے لگی۔ آپ نے محسوس کیا کہ محض علم کافی نہیں، بلکہ اس علم کو عمل اور روحانیت کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ یہی تلاش آپ کو ایک عظیم درویش حضرت شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے تک لے گئی۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ تھے جن کو اللہ نے دلوں کا معالج بنایا۔ ان کی صحبت میں آنے والے گناہ گار بھی نیک بن جاتے تھے۔ وہ اپنے مریدوں کی تربیت اس طرح کرتے جیسے ایک کاریگر قیمتی پتھر کو تراش کر جواہر بنا دیتا ہے، اس لیے انہیں ولی تراش کہا جاتا ہے۔ جب حضرت نجیب الدین بغدادی پہلی مرتبہ اپنے مرشد کے سامنے حاضر ہوئے تو مرشد نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، اے نجیب الدین، تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگے، کیونکہ تمہارا دل اللہ کے لیے چمکتا ہے۔ یہ الفاظ آپ کے لیے زندگی کا رخ بدلنے کا ذریعہ بن گئے۔ آپ نے اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر تزکیہ نفس، مجاہدہ، ذکر اور صبر و رضا کی تربیت حاصل کی۔ سخت مجاہدے اور ریاضت۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو سخت ریاضت کی تعلیم دی۔ حضرت نجیب الدین بغدادی بھی اس راہ میں پیش رہے۔ کئی دن کے روزے، رات بھر قیام، مسلسل ذکر اور دنیا سے بے رغبتی، یہی آپ کی زندگی کا معمول بن گیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی بار مسلسل 3 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہے، مگر جب چہرے پر نظر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نور کی کرنیں جھلک رہی ہوں۔ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت۔ حضرت نجیب الدین بغدادی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ سخت واز کے بجائے نرم کلامی اور محبت سے دلوں کو جیت لیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بغداد کا ایک بگڑا ہوا نوجوان جو فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا، شرارت کے ارادے سے آپ کی محفل میں پہنچا، لیکن جب آپ کی نگاہ رحمت اس پر پڑی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے صرف یہ الفاظ کہے، بیٹا، تمہارا دل اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح اس پر گرے، وہ زار کے ساتھ رونے لگا اور اسی وقت توبہ کر کے اللہ کی راہ اختیار کر لی۔ بعد میں وہی نوجوان نیک اور پرہیزگار بنا اور لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ کرامت اور دعاؤں کی قبولیت۔ آپ کی کرامات کا چرچا پورے بغداد میں تھا۔ ایک بار سخت قحط کے دوران لوگ آپ کے پاس دعا کے لیے آئے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف عرض کیا، اے اللہ،
یہ تیرے بندے بھوکے ہیں ان پر رحم فرما۔ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش برسی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے یہ اللہ کے ولی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ وصال اور نصیحت۔ آخری وقت میں حضرت نجیب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں کو جمع کیا اور نصیحت فرمائی، دنیا کی حقیقت پر نہ فریفتہ ہونا، اصل دولت اللہ کی معرفت ہے، ذکر الہی کو ہمیشہ اپنا ساتھی بناؤ، یاد رکھو ہدایت کی روشنی صرف اسی دل کو ملتی ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ آپ کا وصال ہوا تو پورا بغداد غم میں ڈوب گیا، ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ آج بغداد کا ایک اور چراغ بجھ گیا، لیکن اس چراغ کی روشنی قیامت تک دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ سبق اور پیغام۔ حضرت شیخ نجیب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل اور روحانیت ضروری ہے۔ مرشد کامل کی صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ نرمی، محبت اور دعا کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ دنیا کی حقیقت فانی ہے، اصل دولت اللہ کی معرفت ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔